بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بارے میں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ 656 ہجری ارطغرل غازی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا تھا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، ادھیڑ عمر، الغرض جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ کنووں، جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا۔ تارتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کھول لیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ جو بچ گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی، خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا۔ ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاتی رہی تھی۔ تارتاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کی، بے شمار انسانوں کو قتل کیا، مال و دولت کو لوٹا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان مشکل حالات میں جبکہ امت مسلمہ من حیثیت المجروح پٹ چکی تھی، دولت عثمانیہ کا مؤسس عثمان پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک نہایت ہی لطیف نکتہ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ جب ضعف و نکبت کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، وہاں سے اسے دوبارہ عروج و تمکنت حاصل ہوئی اور وہ عزت و کامیابی کی انتہائی بلندیوں کی طرف پرکشاں ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ حکمت خداوندی ہے، وہ جسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، بے شک فرعون متکبر بن گیا سرزمین مصر میں اور اس نے بنا دیا وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ، وہ کمزور کرنا چاہتا تھا۔ ایک گروہ کو ان میں سے ذبح کیا کرتا ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتا ان کی عورتوں کو، بے شک وہ فساد کرنے والوں سے تھا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، اور ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا مصر میں، اور بنا دیں انہیں پیشوا اور بنا دیں انہیں فرعون کے تاج و تخت کا وارث اور تسلط بخشیں انہیں سرزمین مصر میں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے کمزور بندوں کو صرف ایک دن یا دن کے کچھ حصے میں بلکہ پلک جھپکنے کی دیر میں تسلط بخش دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہمارا فرمان کسی چیز کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے پیدا کرنے کا صرف اتنا ہے کہ ہم اسے حکم دیتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اہل حق اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اللہ اپنے بندوں سے مدد، نصرت اور غلبہ و فتح کا وجود قائم کرتا ہے، اسے پورا کرتا ہے، لیکن تکوینی اور شرعی اصولوں کی پاسداری ضروری ہے۔ اللہ کریم کے دین پر ثابت قدمی سے
چلتے رہنا لازم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں بعض کو بعض سے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور اپنے ارادہ کو تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے پورا کرتا ہے، نہ کہ ایک بار ہی کر دیتا ہے۔ دولت عثمانیہ کے تسلط کی کہانی عظیم قائد عثمان کے ظہور کے ساتھ شروع ہوئی، جو اسی سال پیدا ہوا جس سال بغداد میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ جب ہم عثمان اول کی سیرت میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک فوجی، سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کی حیثیت سے بعض نہایت ہی اعلیٰ صفات کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں: شجاعت و حوصلہ مندی، حکمت و دانائی، اعلیٰ اخلاق، صبر و استقامت، جذبہ امانی، لشکروں کا ساتھ دینا، عدل و انصاف، وعدہ کی پابندی، فتوحات میں فقط اللہ کی خوشنودی کا خیال رکھنا،